عرب کے شمالی علاقے میں وادی قرا کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان قوم سمود آباد تھی۔ یہ لوگ کمزور نہیں تھے، یہ ماہر معمار تھے، پہاڑوں کو کاٹ کر محل بناتے تھے۔ قرآن کہتا ہے، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو۔ ان کے شہر مضبوط تھے، ان کے وسائل وافر تھے، اور ان کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا۔ اسی قوم میں حضرت صالح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ انہیں جانتے تھے، ان کی سچائی سے واقف تھے، مگر جب صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو سکوت چھا گیا۔ یہ دعوت ان کے نظام کے خلاف تھی، ان کے غرور کے خلاف تھی۔ قوم سمود کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے طنز کیا، اے صالح، اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی لے آؤ۔ یہ مطالبہ محض سوال نہیں تھا، یہ ایک چیلنج تھا۔ انہوں نے ایک شرط رکھی، سامنے ایک سخت چٹان تھی۔ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اس چٹان سے ایک زندہ اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ فضا میں سناٹا تھا، لوگ ہنس رہے تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ ممکن نہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، دعا کی، اور پھر چٹان لرزنے لگی، زمین ہلنے لگی، لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور اچانک ایک عظیم معجزہ ظاہر ہوا۔ چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک زندہ مکمل حاملہ اونٹنی نکلی۔ قوم پر سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں تھا، یہ اللہ کی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ یہ ایک دن پانی پیے گی اور ایک دن تم۔ یہ امتحان تھا، واضح، کھلا ہوا۔ کچھ لوگ ایمان لے آئے، مگر اکثریت نے انکار کیا۔ اونٹنی آتی، پانی پیتی اور چلی جاتی، مگر سرداروں کے دلوں میں حسد پل رہا تھا، غرور ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے سازش کی، ایک فیصلہ ہوا، اس اونٹنی کو ختم کر دو۔ ایک بدبخت شخص آگے بڑھا، تلوار چمکی اور اللہ کی نشانی زمین پر گر گئی۔ اونٹنی کی چیخ فضا میں گونج اٹھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اب تم 3 دن اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ آخری وارننگ تھی۔ پڑ گئے۔ دوسرا دن چہرے سرخ ہو گئے، تیسرا دن چہرے سیاہ ہو گئے، اور پھر ایک ہولناک چیخ، زلزلہ، زمین لرز اٹھی، محل، چٹانوں کے گھر، سب زمین بوس ہو گئے۔ وہ قوم جو خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، خاموش لاشوں میں بدل گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام ایمان والوں کے ساتھ بچ نکلے، پیچھے صرف ویرانی رہ گئی۔ یہ واقعہ ہمیں ایک واضح پیغام دیتا ہے، طاقت، ترقی اور مہارت اگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو تو عذاب بن جاتی ہے۔ قوم سمود کمزور نہیں تھی، مگر نافرمان تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی داستان ہمیں عاجزی سکھاتی ہے، اطاعت سکھاتی ہے، اور یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق انجام کو دعوت دینا ہے۔ آج کا انسان بھی کہتا ہے، ہم بہت آگے نکل گئے ہیں، مگر سمود بھی یہی کہتی تھی۔ کامیابی صرف ایمان میں ہے، اور نجات صرف اللہ کی اطاعت میں۔ یہی پیغام ہے حضرت صالح علیہ السلام کا، اور یہی پیغام آج ہمارے لیے ہے۔